السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام رب ہمیں کافی ہے رہبری کے لیے، کلام رب ہمیں کافی ہے رہبری کے لیے، جلی ہے شمع توحید روشنی کے لیے، بنائے رب کو جو والی ولی وہ رب کا بنے، بنائے رب کو جو والی ولی وہ رب کا بنے، نبی کی پیروی لازم ہے امتی کے لیے، نبی کی پیروی لازم ہے امتی کے لیے، کلام رب ہمیں کافی ہے رہبری کے لیے، ہمیشہ رب کی نبی کی ہدایتوں پہ چلو، ہمیشہ رب کے نبی کی ہدایتوں پہ چلو، یہی ہے راستہ جنت کا ہر کسی کے لیے، یہی ہے راستہ جنت کا ہر کسی کے لیے، جو تقوی لائے گا اعمال کے ترازو میں، جو تقوی لائے گا اعمال کے ترازو میں، بہاریں خلد کی ساری ہیں بس اسی کے لیے، بہاریں خلد کی ساری ہیں بس اسی کے لیے، یہ میری بات نہیں ہے سنو یہ قول نبی، یہ میری بات نہیں ہے سنو یہ قول نبی، ٹھکانہ نار جہنم ہے بدعتی کے لیے، ٹھکانہ نار جہنم ہے بدعتی کے لیے، تو رب کی اور اطاعت رسول کی کر لے، تو رب کی اور اطاعت رسول کی کر لے، بس ایک شرط یہی ہے سلامتی کے لیے، بس ایک شرط یہی ہے سلامتی کے لیے، دیا ہے اشرف المخلوق کا شرف رب نے، دیا ہے اشرف المخلوق کا شرف رب نے، یہ بات فخر کے قابل ہے آدمی کے لیے، کلام رب ہمیں کافی ہے رہبری کے لیے۔ جی شروع کر دیں۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام ذمہ داران جماعت و جمعیت و قابل قدر مسجد کے ذمہ داران، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور یہاں پہ موجود دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام سامعین، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد چند ایام کے بعد جو مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ یقیناً ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی اگر ہم نے قدر نہ کی، اس مہینے کو ہم نے سمجھا نہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو آپ سنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا، اور 3 بار آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خلاف معمول آپ جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو آپ نے آمین کہا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کو تو یہ پتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے، تو منبر کی سیڑھیاں آپ چڑھ رہے ہیں تو آپ آمین کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو، آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو گویا کہ حضرت جبریل امین نے بددعا فرمائی اس انسان کے لیے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس مہینے کو پا کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آنے والا مہینہ یہ کتنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سال میں صرف ایک مہینہ ایسا رکھا ہوا ہے جس کو روزے کی شکل میں امت کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
کتب علیکم الصیام، ایک تو خطاب ہے ایمان والوں سے. اگر واقعی ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو ہم کو قبول کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے خطاب عام انسانوں سے نہیں، یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے کہا، اے ایمان والو. اگر واقعی اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان ہمارا ہے تو اللہ کے اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر اللہ نے روزہ فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرماتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں کے اوپر روزہ فرض کیا تھا. ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ الگ تھا، ہمارے روزہ رکھنے کا طریقہ الگ ہے. ان کی شریعت الگ تھی، ہماری شریعت الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا حوالہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی طور سے آپ اس کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے اس امت کی مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے کسی کو مزدوری پہ رکھا، اور اس نے یہ کہا کہ صبح سے لے کر کے شام تک، اگر دوپہر تک اگر آپ کام کرو گے تو آپ کو مزدوری 1 قیراط ملے گی. آپ کو منظور ہے تو کرو. فعملت الیہود، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود راضی ہوئے اور انہوں نے صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کیا اور بدلے میں 1 قیراط انہوں نے حاصل کیا. اس کے بعد اس شخص نے یہ کہا کہ کون ہے جو دوپہر سے لے کر کے اور عصر تک محنت کرے، اس کو بھی 1 قیراط ملے گا. نصارہ راضی ہوئی، انہوں نے دوپہر سے لے کر کے عصر تک کام کیا تو ان کو 1 قیراط ملا. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ کون ہے جو عصر سے لے کر کے مغرب تک کام کرے، اس کو 2 قیراط ملنے والے ہیں. تو اس امت نے وہ کام کیا تو اس امت کو اللہ نے 2 قیراط دیے. تو یہود نے اور نصارہ نے اعتراض کیا کہ کیا بات ہے کہ ہم نے محنت زیادہ کی، وقت زیادہ دیا، مزدوری تو ہم کو 1 قیراط ملی، اور انہوں نے صرف عصر سے لے کر کے مغرب تک محنت کیا، ان کو بدلے میں 2 قیراط ملا. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے جانب سے انہیں جواب ملا، میں نے تمہارے ساتھ کچھ ظلم کیا ہے، تمہارے ساتھ حق تلفی میں نے کی ہے. میں نے طے کیا تھا کہ تم صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کرو گے تو 1 قیراط، تو جتنی ہماری طے ہوئی تھی اتنا تو تم کو ملا. ایسا نہیں کہ ہم نے 1 بول کے آدھا دیا، اور ہم نے کسی کو بولا ہم 2 دیں گے تو ہم نے اس کو 2 دیا، اس کے ساتھ بھی میں نے ظلم نہیں کیا. اللہ نے کہا فذالک فضلی، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا فضل ہے، اوتیہ من اشاء، میں جس کے ساتھ چاہوں کروں. تو اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اس لیے کہ اس امت کی عمریں دیگر امتوں کے بالمقابل بہت تھوڑی ہیں. بہت کم عمر اللہ رب العالمین نے اس امت کو دی ہے. کتنی؟ جتنے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، وہ وقفہ ہے، جیسے وہ کم ہے بنسبت عصر سے لے کر کے اور صبح تک کے ٹائمنگ میں، بالکل ایسے ہی اس امت کی عمریں بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے کئی سارے مواقع لے کر کے دیے اس شریعت میں کہ جس کے ذریعے سے کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما لیں. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے. تو اجر کے اعتبار سے بھی کہ ہم اگر 30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 300 دن کے روزے کا اجر دیتا ہے. پھر اگر شوال کے روزے ہم رکھ لیتے ہیں تو پورے سال کے روزے کا اجر اللہ رب العالمین دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اوتیہ من اشاء. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں جو دوں، یہ میرا فضل ہے اور احسان ہے. تو یہاں یہ باور کرانا مقصود ہے
کہ دیگر امتوں نے جو کام کیا ہے، جو عمل کیے ہیں، ان کو جو انعامات ملے ہیں، یاد رکھو یہ تمہارے سامنے بہت بڑا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایسے ایسے مواقع عنایت فرمائے ہیں کہ جس میں اگر تم وہ عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ تمہیں نوازے گا. لہذا تم اپنے وقت کو ضائع مت کرنا. تو جیسے دیگر امتوں کو اللہ رب العالمین نے مواقع دیے اعمال کے، لیکن انہوں نے گنوا دیے، تو تمہیں اس کو گنوانا نہیں، تمہیں اس کو برباد نہیں کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد وجہ بتائی گئی لعلکم تتقون. مقصود روزے کا یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے. یعنی روزے کا ایک مقصود بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری. یہ تقوی کیا ہے؟ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو جب جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا تو کہا کہ اعدت للمتقین، کہ جنت ہم نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے. متقین جنت میں جائیں گے. قرآن میں جب ہدایت کی بات آئی تو کہا ہدی للمتقین، یہ کتاب رہنمائی کرے گی ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کی رہنمائی قرآن کے ذریعے سے ہوگی. تو یہ تقوی ہے کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ متقی کس کو کہا جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صفات ذکر کی کہ جو اپنے اندر 3 اوصاف پیدا کر لے وہ انسان متقی ہے. اور کہا ان یطاع فلا یوصى، اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کی پیروی ہر حال میں انسان کرے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہ پہلی صفت، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے، کبھی بھی اس کو بھولے نہ. وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ رب العالمین جس کو جس حال میں رکھے اس حال میں وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر کرے، کبھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے. اسی کا نام ہے تقوی، اسی کا نام ہے تقوی. رمضان ہمارے اندر یہی چیز پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرض کی. رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے تاکہ یہ مزاج انسان کا بن جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کو کبھی نہ بھولے، اور اللہ رب العالمین کے جانب سے ملی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ متقی کس کو کہا جاتا ہے، 4 باتیں انہوں نے ذکر کی. 4 باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ متقی اس کو کہا جاتا ہے الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے. والعمل بالتنزیل، اور اللہ نے جو شریعت دی ہے اس شریعت کے اوپر عمل کرنے والا مزاج اس کا بن جائے. والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل، اور اللہ نے کم دیا تو زیادہ دیا اس کے اوپر اس کے اندر قناعت پسندی والی صفت پیدا ہو جائے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور ہمیشہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے والا انسان اپنا مزاج بنا لے. یہ 4 صفات. اب آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا جو روزہ فرض ہوا یہ ہمارے اندر یہ اوصاف کیسے پیدا کرتا ہے. رمضان کا جو روزہ صبح سے لے کر کے شام تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس گلا تر کرنے کے لیے پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی نہ ہم بھوک مٹاتے ہیں نہ ہی اپنی پیاس مٹاتے ہیں. جبکہ ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں کہ کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ وضو کر رہے ہیں، دوران وضو اگر آپ کلی کرتے وقت ایک گھونٹ اندر گلے میں اتار لیں تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا انسان وہ نہیں سمجھ پائے گا. وہ سمجھ پائے گا؟
نہیں، آپ نے اندر کر لیا۔ لیکن آپ رمضان کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں ناک میں پانی چڑھانے میں ذرا ابلاغ مت کرو، نہیں تو کیا ہوگا، اندر پانی چلے جائے گا۔ تو آدمی اس میں بھی احتیاط برتتا ہے کہ کہیں ناک سے پانی نہ چلا جائے، کہیں گلے میں پانی اتر نہ جائے، اس بات کا اتنا احتیاط کرتا ہے۔ کیوں؟ نہ بازو میں بیٹھا ہوا شخص سمجھ پائے گا، نہ گھر میں کوئی جان پائے گا۔ اگر آپ مٹکے سے نکال کر کے ایک گلاس پانی پی جاتے ہیں کسی کے عدم موجودگی میں، تو کس کو پتا چلے گا کس نے ناپ کے رکھا وہ مٹکے میں اتنا پانی تھا؟ تو ہم کیوں نہیں پیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر ہے، انسان کے نگاہوں کا ڈر نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تقوی یا متقی وہی انسان ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کے مراقبت کا احساس ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بچاتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالتے ہیں، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، چغلی نہیں کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، غلط نگاہ کسی پر نہیں ڈالتے ہیں، کانوں سے کچھ غلط سننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کو معلوم ہے ہمارے روزے میں خلل پیدا ہو جائے گا، ہمارے روزے میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان بھی فرما دی، آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کھانا پینا چھوڑے، بھوکا پیاسا رہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ خالی انسان کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، خالی اسی کو روزہ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ روزہ یہ ہے ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے سوچ و فکر کا بھی روزہ ہے۔ انسان نہ غلط سوچے، نہ غلط دیکھے، نہ غلط سنے، نہ غلط بولے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ جب اس پابندی کے ساتھ ہم اپنا رمضان گزارتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں، یہ چیزیں تقویٰ پیدا کرتی ہیں کہ ہم پورے ایک مہینے اللہ رب العالمین کی، یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو فطرت رکھی، ہمارا جو نفس ہے، نفس میں خیر اور شر دونوں کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ 30ویں پارے میں پڑھ رہے ہیں نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے درست کرنے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نفس میں ہم نے برائی اور اچھائی دونوں کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی، اور اللہ نے تقویٰ سے پہلے فجور کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نفس کا میلان خیر کے بجائے شر کے جانب زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فجور کا ذکر کیا ہوا۔ تو اللہ نے دونوں صلاحیت رکھی ہوئی ہے، ایک خیر کی صلاحیت ہے، ایک شر کی صلاحیت ہے۔ تو جب تک خیر کا پہلو انسان کے شر کے اوپر غالب رہے گا، وہ انسان تقویٰ کے صفت سے متصف رہے گا، لیکن اگر شر کا پہلو خیر کے اوپر غالب ہو جائے تو وہی انسان پھر شیطان صفت انسان بن جاتا ہے۔ تو رمضان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جائے۔ جب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ ہوتے ہیں جو وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ہم پورے رمضان کیا کرتے ہیں؟ جیسا اللہ نے رہنے کا حکم دیا ویسا رہتے ہیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک اللہ نے کہا اب سحری بند تو بند، اب افطاری شروع تو شروع، تو پوری پابندی
یفعلون ما یؤمرون، جو کہا گیا وہ ہم کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو شر کی جو صفت ہے، اس شر کے اوپر خیر کو ہم غالب کر رہے ہیں۔ تو یہی تو مقصد ہے رمضان کا، کہ انسان کے اندر انسان کا مزاج ایسا بن جائے، اس کا نفس ایسا بن جائے کہ پورا نفس انسان کے کنٹرول میں رہے۔ شریعت میں تعذیب جسم یہ مقصود نہیں ہے روزے کا، آپ کے جسم کو تکلیف پہنچانا۔ آپ دیکھیے دیگر جو مذاہب ہیں ان میں جو ہے وہ انسان سب سے اچھا مانا جاتا ہے جو جسمانی ریاضت اور تپسیا کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتا ہے، تو وہ ان کے ہاں بہت بڑا مانا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کہا؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادی بیاہ بھی کرنی ہے، لیکن ہر چیز میں پابندی کرنی ہے، وقت کا پابند رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کیا رمضان کے دنوں میں؟ آپ کے نفس آپ کے کنٹرول میں رہے، اس کے لیے ہمارے کھانے پینے کا وقفہ ذرا بڑھا دیا، بس اور کچھ نہیں، وقفہ بڑھا دیا۔ ممکن ہے ان 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں 3-4 بار کھاتے ہوں، تو اللہ نے کہا نہیں، تم نے صرف سحری کرنی ہے اور افطاری کرنی ہے، 2 ٹائم کھانا ہے۔ تو تقلیل غذا مقصود ہے، تاکہ انسان کے اندر جو شہوانی خواہشات ہے وہ دب جائے۔ وہ ختم کرنا مقصود نہیں، وہ دب جانا مقصود ہے۔ اور انسان کے اندر تقویٰ اسی صورت میں آنا ممکن ہے جب وہ اپنے شہوانی خواہشات کے اوپر غلبہ پالے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ کہلاتا ہے جو اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو راضی کر لے جائے، وہ مجاہد ہوتا ہے۔ تو پورا 1 مہینہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ ٹائم سے کھائیں، اور تقلیل غذا پورے سال 11 مہینے کیا کیا کھاتے رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مقصود یہ ہے کہ ہماری غذا کم ہو جائے، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر ملکوتی صفات آ جائے۔ جو کچھ شر کا پہلو ہمارے اوپر غالب ہوا تھا، اب وہ ذرا دبے اور خیر کا پہلو ہمارے اوپر غالب آئے۔ تو اس لیے تقلیل غذا، کھانا ذرا کم کرو۔ لیکن اس کے برعکس ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ 11 مہینے جو جتنا نہیں کھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ رمضان میں ہم کھا جاتے ہیں۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور کچھ لوگ تو بالکل فوڈی ہو گئے ہیں، وہ تو پورے رمضان تلاش کرتے رہتے کہاں اچھا ڈھابا ہے، کہاں اچھا ہوٹل ہے، جہاں جا کر کے کچھ اچھا کھا کر کے آئے۔ اور جیسے افطاری کا وقت شروع ہوا، افطاری سے لے کے سحری تک کھاتے ہی رہتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے رمضان کا۔ رمضان کا یہ مقصد قطعی نہیں ہے کہ ایک انسان فوڈی بن جائے، بلکہ رمضان کیا ہے؟ شہر الصبر ہے، شہر المواسات ہے، صبر کا مہینہ۔ وہ 1 مہینہ ایسا ہے کہ آپ اپنے بدن کے اوپر ذرا بوجھ کم ڈالیں کھانے پینے کا۔ اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ اسی چکر میں اپنی عبادتوں میں کوتاہ ہو جاتی ہیں، وہ عبادتیں نہیں کر پاتی ہیں آپ کے چکر میں۔ افطاری میں فلاں فلاں آئٹم چاہیے، پھر سحری میں فلاں فلاں آئٹم چاہیے، اتنے وقت چائے چاہیے، اور اتنے وقت یہ چاہیے، اور اتنے وقت وہ چاہیے، مشروبات میں فلاں فلاں چیزیں چاہیے۔ ان کو تو آپ نے پورا بزی کر دیا ہے۔ اب وہ بیچارے دوپہر ہوتا ہے تبھی سے ان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ آج افطاری میں کیا کیا بنانا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ جبکہ رمضان وہ مقدس مہینہ تھا، اور افطاری کے وقت آپ تعجب کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے افطاری کے وقت۔ لیکن یہاں افطاری کے وقت تو ہمارے دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، اور ہر انسان بالکل اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، ادھر مؤذن اللہ اکبر بولے
اور ادھر ہم اپنے سامنے کیا کیا اکٹھا کریں، کیا کیا اندر ڈالیں. یہ ہمارا مقصود ہوتا ہے. وہ وقت جو رہتا ہے وہ وقت دعاؤں کا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین رمضان کے دنوں میں افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو وہ تو وقت ایسا ہوتا ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس وقت ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، جہنم سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ اس وقت دعا قبول کرتا ہے. لیکن اس وقت تو ہم کھانے قبول کر رہے ہیں. تو یہ بڑی کمی ہے. پھر ہمارے اندر تقویٰ کیسے آئے گا؟ اللہ نے کچھ ذمہ داری دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذمہ داری دی ہے. وقت ہمارا پورا شیڈول بنا دیا گیا ہے. کم کھاؤ، کم سو. کچھ لوگ تو یعنی سحری کرتے ہیں اور سحری کر کے جو سوتے ہیں تو افطاری سے 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں. یہ کون سا روزہ ہے بھائی؟ یہ عادت سے رات بھر جاگیں گے، سحری کریں گے، سحری کر کے سوئیں گے اور اس کے بعد اٹھیں گے بالکل 10 منٹ پہلے. اسی مقصد کے لیے رمضان آیا تھا؟ بالکل نہیں. پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. والعمل بالتنزیل، قرآن عزیز کے اوپر عمل، کتاب اللہ کے اوپر عمل، یہ کیسے آئے گا؟ تو روزہ اور قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ یہ سفارش کریں گے. آج دنیا میں کسی مصیبت میں پھنس گئے یا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں ایک ذریعہ کیا ہے؟ سفارش. کسی کی بہت پہنچ ہے اور عہدے والا ہے تو ہم اس کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں، ذرا آپ بول دو کام ہو جائے ہمارا. تو دنیا میں اگر پھنستے ہیں تو ہم کو سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کے ریکمنڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے پاس پھنسو گے تو وہاں تو حساب کتاب ہونے والا ہے. وہاں پھنسیں گے تو اپنا سفارشی تو تیار کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے. اور یہ بھی بتا دیا ان کی سفارش اللہ سنے گا بھی، اللہ قبول بھی کرے گا. دنیا میں کوئی آپ کے لیے ریکمنڈیشن کرے، ممکن ہے قبول ہو اور نہ بھی ہو، ممکن وہ رد کر دیا جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ رمضان اگر آپ کے لیے سفارش کرے قیامت کے دن، قرآن آپ کے لیے سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا، اس کو قبول کرے گا. تو روزے کو ہم عزت دیں گے تو یہ ہمارے لیے سفارش کرے گا نا. ہم تو اس کو عزت ہی نہیں دے رہے، سو کر کے گزار رہے ہیں، نمازوں سے غافل ہو کر کے گزار رہے ہیں. کہاں سے فائدہ آئے گا؟ اور جو لعلکم تتقون، جو مقصد روزہ بتایا گیا، جو مقصد رمضان بتایا گیا، وہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ بنیادی مقصد ہے. آپ سوچو، ایک دن روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایک دن، صرف ایک دن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے خاطر کوئی انسان روزہ رکھ لے. یہ فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزے کی بات ہو رہی. من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر ایک دن کا روزہ رکھ لے اور اس دن اگر اس کی موت ہو جاتی ہے دخل الجنہ، تو جنت میں داخل. اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ الصوم لی، الصوم لی، روزہ میرا ہے. روزہ کیا ہے؟ میرا ہے. نماز بھی تو اللہ کا ہے، زکوٰۃ بھی تو اللہ کے لیے ہوتا، حج بھی تو اللہ کے لیے ہوتا. روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بات کیوں کہی؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرا ہے، روزے کا اجر میں دیتا ہوں. یہ اللہ نے کیوں کہا؟ غور کیجیے. الصوم لی وانا اجزی بہ. نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے، ہر نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں.
روزے کے بارے میں اللہ نے کیوں کہا صوموا لی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان نہ چاہے تو اس میں ریا کا دخل نہیں ہو سکتا ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے، ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ روزہ رکھنے والا اگر کسی کو نہ بتائے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے سلف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ سالوں سال وہ ان کے زیادہ تر ایام روزے سے گزرتے تھے، لیکن گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ روزہ رکھے، آج بہت لگ گیا روزہ، آج دھوپ بہت تھا، آج بڑی محنت کر ڈالی، آج بہت محنت کر ڈالی۔ بڑے تعجب کی بات ہے، غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے شام میں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بحیثیت مہمان کے آئے۔ ہمارے پاس آتے نا کوئی مہمان آتے ہیں، جو بھی انتظام ہو سکا کیا، آپ کو اور کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ کہا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کچھ اور ضرورت ہو تو بتائیں، کچھ اور ضرورت ہو تو بتائیں۔ کہا مجھے ضرورت ہے لیکن آپ پوری نہیں کر سکتے۔ کہا میں امیر المومنین ہوں، میں کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ آپ کم سے کم اپنی تمنا تو بتائیں، میں کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ تو کہا کہ مجھے بصرہ کی گرمی لوٹا دو، میں روزے سے ہوں، یہاں مزہ نہیں آ رہا ہے، شام میں یہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، اور بصرہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں گرمی بہت پڑتی ہے، وہاں روزے کا مزہ بہت آتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے بصرہ کی گرمی لوٹا دو۔ کہا اس پر تو مجھے اختیار نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو شکوے کرتے ہیں نا، آج گرمی بہت ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، آج بھوک بہت لگی، آج پیاس لگی۔ روزہ نام کس کا ہے؟ روزہ اسی کا نام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، دنیا کے دھوپ کو برداشت کر لو تاکہ میدان محشر کے دھوپ سے بچ جاؤ، میدان محشر کے دھوپ سے بچ جاؤ۔ تو رمضان کے دنوں میں، رمضان کا مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین کی جنت ہم حاصل کریں، اپنے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ تو اس لیے اللہ نے روزہ فرض کیا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے معذور کیا ہے، رخصت دیا ہے۔ اگر میں مسائل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے میں صرف چند پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ تو روزے کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ میں نے ذکر کر دیا کہ بھئی تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ جب تک رمضان کے روزے سے ہم کو یہ فائدہ حاصل نہ ہو کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور ہماری زندگی میں کیا ہے، ایک نظم و ضبط نہ پیدا ہو جائے اس کی وجہ سے، تب تک یہ مت سمجھنا کہ روزے نے ہم کو فائدہ پہنچایا۔ تو یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگ روزہ رکھیں گے اس لیے ہم کو بھی رکھنا پڑے گا، ایسی نیت ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ واقعی ہم کو روزہ رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی مغفرت کروانی ہے، تو نیت کرو اور ساتھ ساتھ میں عزم کرو، ارادہ کرو کہ ہم کو یہ مہینہ عبادتوں میں گزارنا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اوقات کو منظم کرو، اپنے اوقات کو منظم کرو۔ یہ مہینہ آنے والا ہے، اس کو منظم کرو کہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے سے بھرپور ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے، اس کا ہمارے روح کے اوپر کیسے اثر ہوگا بھرپور، وہ اعتبار سے انسان جو ہے کوشش کرے۔ اس کے لیے اپنے ہمارا جو عام دنوں کا شیڈول ہے اس میں تبدیلی کریں، کام کو اپنے کم کریں، جو کام ایسے ہیں کہ اس کو رمضان کے بعد کیا جا سکتا ہے
اس کام کو آپ پہلے نمٹا لیں، اس کو مؤخر کریں، تو کام کا بوجھ اپنے اوپر کم کر کے زیادہ تر وقت اپنا عبادتوں میں لگا سکیں، ایسا ایک ٹائم ٹیبل انسان کو بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا خیر والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورا ماحول اللہ تعالیٰ بنا کر کے دیتا ہے ہمارے لیے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت له ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، نہ کوئی جنت میں جا رہا ہے نہ کوئی جہنم میں داخل ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کیوں کھول دے رہا ہے اور جہنم کے دروازے کیوں بند کر دیے جا رہے ہیں؟ اور کیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ کوئی نہ جانے والا ہے نہ کوئی نکلنے والا ہے وہاں سے، کہ بند کر دیا گیا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور پھر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ماحول بنا دیا، جنت کا دروازہ کھلا ہے، کچھ ایسا کرو اور ایسے اعمال انجام دو، اس مہینے کو ایسا استعمال کرو کہ جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، ایسا کچھ کرو اس کے مستحق بن جاؤ، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، کچھ ایسا مت کرو کہ تمہارے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات ایک صدا آتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کے طلبگار، اے جنت کے چاہنے والے، اے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے، آگے بڑھ، لپک، آگے بڑھ۔ کس لیے؟ خیر کے کام میں آگے بڑھ۔ ہر رات یہ صدا آتی ہے، ہر دن یہ صدا آتی ہے۔ رمضان کے دنوں میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جنت میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ، کچھ کر جس سے تو جنت کا مستحق بن جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کو ناراض کرنے والے، اے نمازوں کے چھوڑنے والے، اے گناہوں میں مبتلا انسان، اب رک جا، جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ کو ناراض مت کر، اللہ رب العالمین کے غضب کو تو آواز مت دے، رک جا، اب گناہ بہت ہو گیا، 11 مہینے تو نے بہت کچھ کر لیا، اب بخشش کا مہینہ ہے، ذرا توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یا باغی الشر اقصر، رک جا اب تو، یہ پیغام ملتا ہے ہر دن۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان کو قید کر دیا گیا، شیطان کو قید کر دیا گیا۔ اور اس کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں عام دنوں کے اعتبار سے، رمضان کے دنوں میں مسجدیں زیادہ بھری رہتی ہیں، ہے نا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ رمضان میں بھی نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے 2 چیزیں، ایک تو ہمارا اپنا نفس اور دوسرا شیطان، یہ دونوں چیزیں۔ تو شیطان تو قید ہو گیا، لیکن جن کے شیطان سے تو لوگ چھوٹ گئے، لیکن اپنے نفس سے جو لوگ چھوٹ نہیں پاتے ہیں وہ بھی رمضان سے مستفیض نہیں ہو پاتے، وہ لوگ بھی رمضان سے مستفیض۔ تو شیطان کو اللہ نے قید کر دیا۔ اب نفس سے آزادی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نفس کے اوپر جو شر غالب ہے، آپ کے نفس کے اوپر، اپنے خیر کو اس کے اوپر غالب کرو۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، ہمارا مزاج، ہماری روح میں پاکیزگی پیدا ہو جائے، ہم صحیح سوچنے والے بن جائیں، صحیح دیکھنے والے بن جائیں، صحیح بولنے والے بن جائیں، صحیح سننے والے بن جائیں۔ آج عام طور سے وہ مجلس نہیں مانی جاتی جس مجلس میں کسی کی برائی نہ ہو، غیبت نہ ہو، اس مجلس کو اچھی مجلس مانی ہی نہیں جاتی۔ اگر ہم کبھی غیبت کرتے نہیں ہیں تو غیبت سنتے تو ہیں، برائی سنتے بھی تو ہیں۔ اگر غیبت کرنا غلط ہے، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا غلط ہے،
تو اس کو سننا بھی غلط ہے، اس کو سننا بھی غلط ہے۔ تو یہ پورے مہینے میں ہماری تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے، نہ غلط سنو، نہ غلط بولو، نہ غلط دیکھو، نہ غلط سوچو۔ یہ اگر فکر پورے 11 مہینے باقی رہ جائے، ملکوتی صفت ہمارے اندر آ گئی، ہم نے اپنی اصلاح کر لی، ہم نے اپنا سدھار کر لیا، رمضان نے واقعی ہم کو فائدہ پہنچایا۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو ہمارا رمضان ایسے ہی چلے گیا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر یہ مہینہ گزرنے کے بعد ہم پھر غلط بولتے ہیں، پھر غلط سوچتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو، فلاں پیسے نہیں دے رہا ہے نا، ابھی رمضان آئیں دو، اب مسلمان یہاں جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اب ذرا رمضان میں حساب کتاب اس سے کر لیں گے۔ اور یہ بھی بولتا رک جا، ابھی رمضان آ گیا، صبر کرتا، رمضان کے بعد دیکھتا تجھ کو، ہے نا۔ تو ایک مہینے کے لیے مسلمان، ایک مہینے کا مسلمان، اور 11 مہینے شیطان کے راستے پر چلنے والا۔ تو اگر ہماری یہ سوچ ہے تو یاد رکھیے کوئی فائدے کا نہیں۔ تو رمضان کے جو مسائل ہیں، اس کے جو حکام ہیں، وہ ساری ترتیبیں آپ سنتے رہیں گے۔ بس میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے آنے سے ہمارے اندر تبدیلی کیا ہونے والی ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ میں ایک دو بات اور اس کے تعلق سے ذکر کر کے اور جو ہے اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا۔ تو بہرحال رمضان کے آنے سے کیا، میں نے کہا کہ ہمارے نہ صرف ہمارے اخلاق میں سدھار، ہمارے سوچنے میں سدھار، ہمارے دیکھنے میں سدھار، ہمارے قوت سماعت میں سدھار، یہ اگر آ گئی تو سمجھ لو رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا۔ دوسری چیز، جیسا کہ مجھے موضوع دیا گیا تھا کہ رمضان کے بعد ہماری حالت کیسی رہنی چاہیے، اس تعلق سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رمضان نے کسی کو فائدہ پہنچایا، نہیں فائدہ پہنچایا، کس کا رمضان قبول ہوا، کس کا رمضان نہیں قبول ہوا، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی علامتیں اور پہچان نہیں بتائی۔ لیکن اہل علم نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ یہی کہی ہیں اہل علم نے کہ اگر رمضان سے پہلے انسان کے جو حالات تھے، رمضان آنے کے بعد اگر اس کے حالات بہتر ہو گئے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور وہ بہتری اس کی رمضان کے بعد بھی باقی ہے، تو سمجھ لو اس کا روزہ رکھنا اور اس کا رمضان کا مہینہ پانا یہ اس کے لیے خوش نصیبی کا سبب ہے۔ لیکن رمضان گیا، اس کے اخلاق گئے، اس کے حالات پھر بدل گئے، جس حالت پر تھا اسی حالت پہ آ گیا، تو سمجھو رمضان نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو ہم اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں کہ ہم نے جو رمضان گزارا ہے اس کا اثر ہمارے اوپر کچھ ہوا یا نہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ربانی بنو، رمضانی مت بنو۔ کیا بنو؟ ربانی بنو۔ ربانی کا مطلب یہی ہے کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، جتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں، وہ پوری کی پوری نہیں، لیکن اس عبادتوں کا اثر وہ باقی رہے ہمارے اوپر۔ اس لیے کہ رمضان کا روزہ ختم ہوا ہے، نفلی عبادتیں نہیں ختم ہوئی، نفلی روزے نہیں ختم ہوئے، تو وہ اسپرٹ باقی رہے۔ اس لیے پیر جمعرات کے روزے کا اہتمام، ایام 20 کے روزے کا اہتمام، مختلف مناسبتوں میں، چاہے وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہو یا اسی طرح سے جو ہے وہ عرفہ کے روزے ہوں، ان روزوں کو رکھتے رہنا تاکہ وہ اسپرٹ باقی رہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، اس کے بعد سال کے 11 مہینے کبھی ہم تہجد کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو رمضان کا مہینہ گیا، تراویح میں ہم نے محنت کی، کم سے کم اللہ توفیق دے دے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر اتنی سدھار آ جائے کہ ہم تہجد کے پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، اے لوگو رات میں قیام کرنے کی عادت ڈال لو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو اچھے لوگ تھے ان کا طریقہ تھا،
اور فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں ذکر فرمائی. آپ نے فرمایا اس کا فائدہ تو یہ ہے قربۃ الی اللہ، تراویح تہجد پڑھنے سے اللہ کی قربت برقرار رہتی ہے، اللہ کے قریب ہم رہتے ہیں. دوسرا فائدہ تکفیر للسیئات، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تیسرا فائدہ منہات عن الاثم، انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، انسان گناہوں سے دور رہتا ہے. غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ رمضان بھر میں تراویح تو پڑھ لیتا ہوں، عام دنوں میں رات میں قیام نہیں کر پاتا ہوں، تہجد نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو اس کا کوئی علاج بتا دیجیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے گا. روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سے لے کر کے شام تک گناہوں سے بچتے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے والے کام انجام دیتے ہیں، اس لیے اللہ تراویح کی توفیق دے دیتا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم دن بھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لائق تمہیں بنا دے گا. اور جب اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو، اس لیے تمہیں جاگنے کی توفیق نہیں ملتی. آپ سمجھ لیجیے. تو رمضان کے مہینے میں جو ہم سے اہتمام ہو جاتا ہے کہ ہم 30 دن باقاعدہ 1-1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تراویح کی نماز میں ہم اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو پاتے ہیں، اس کی وجہ وہی رمضان ہے. اس کی وجہ وہی رمضان ہے کہ دن بھر ہم گناہوں سے بچے، اللہ نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو. لیکن جب ہم دن بھر گناہوں میں ملوث رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ دن بھر جب تم ہماری نافرمانی کرتا رہا رات میں کیوں ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. تو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا منہات عن الاثم، اگر اس کی پابندی کرتے رہو گے تہجد کی تو تم کو گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق ملے گی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صدقہ و خیرات باقی رہتے ہیں رمضان کے بعد بھی، تہجد باقی رہتا ہے، نفلی روزے باقی رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی باقی رہتی ہے، قرآن کی تلاوتیں باقی رہتی ہیں. صرف رمضان کی حد تک قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، نوافل پڑھتے جائیں اور بڑا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن جیسے رمضان ختم ہوا ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے. تو رمضانی نہیں بننا ہے، ربانی بننا ہے. نمبر 2، رمضان کے مہینے میں ہم نے کوشش کی، اللہ کو ہم نے راضی کیا، اللہ کے قریب رہے، اس لیے کہ عبادتیں ہم نے جو کی وہ عبادتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین سے قریب رہنے کی عبادتیں. زیادہ تر اوقات ہمارے مسجد میں گزرے، زیادہ تر اوقات ہمارے ذکر و اذکار میں گزرے، دعاؤں کرنے میں گزرے، معافی مانگنے میں گزرے، توبہ و استغفار میں گزرے. یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے ہیں. تو رمضان کے بعد اللہ رب العالمین سے دوری اختیار مت کرو. یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے رمضان بھر ہم اپنے رب کے قریب رہے، اپنے رب سے دور نہیں گئے، ایسے ہم کو 11 مہینے بھی رب کے قریب رہنا ہے. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے. غالباً جو ہے منصور کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ منصور بن عبد الملک، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک بہت قریبی ان کے منصور بن عبد الملک کے جو مشاورین میں سے تھے وہ داخل ہوئے اور منصور بن عبد الملک نے ان کو اپنے پاس بٹھایا. اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایک زمین ہے جو ہماری ہے لیکن آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے انسان وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ہے. منصور نے کہا اے فلاں یہاں سے اٹھو اور جاؤ
جس نے تمہارے اوپر دعویٰ کیا ہے وہ جہاں کھڑا ہے تم اس کٹگھرے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، جب تک تمہارا معاملہ صاف نہیں ہوتا یہاں نہیں آ کے بیٹھ۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں ایک زمین کے ٹکڑے کے خاطر یہ مقام چھوڑ کر کے میں وہاں جا کر کے نہیں کھڑا ہوں گا۔ اگر جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے وہ زمین اس کا ہے تو میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، اور اگر میرا ہے تو ابھی میں لکھ کر کے دیتا ہوں کہ وہ لے لے، لیکن یہ مقام چھوڑ کر کے میں اس مجرم کے ساتھ جا کے نہیں کھڑا ہوں۔ تو دنیا میں اگر کوئی نیتا، کوئی بڑا ایم پی، ایم ایل اے آپ کو اپنے بغل میں بٹھا لے تو 10 سیلفی لیتے ہیں اور باقاعدہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، میرا اٹھک بیٹھک تو فلاں کے ساتھ، میرا اٹھنا بیٹھنا اتنے بڑے آدمی کے ساتھ، اور رمضان بھر اللہ کے گھر میں اٹھتے بیٹھتے رہے، اللہ کے قریب رہے، اللہ کے پڑوسی بنے رہے، اور رمضان جیسے گزرا اللہ سے بھاگ جائیں گے۔ دنیا میں کسی بڑے کی قربت انسان چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اللہ کی قربت کیوں چھوڑے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری عبادتیں اتنی نہیں نہ ہو پائیں لیکن باقی رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال ادومها وان قل۔ اللہ رب العالمین کو اعمال وہ سب سے زیادہ پسند ہیں جس عمل میں ہمیشگی ہو، دوام ہو، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل زیادہ پسند ہے۔ تو اعمال ہمارے جاری رہنا چاہیے۔ رمضان میں ہم نے محنت کی، پورا قرآن ختم کر لیا، سن کر کے، پڑھ کر کے ختم کر لیا، ایک قرآن 2 قرآن ختم کر لیا۔ کم سے کم رمضان کے بعد یہ کوشش کرنا چاہیے 1 رکوع تو ہر دن پڑھ لیں، 2 رکوع تو ہر دن پڑھ لیں، جتنی توفیق ہو۔ ہر نماز کے بعد ہم نے 1 صفحہ پڑھنا ہے یا آدھا صفحہ پڑھنا ہے، ایک معمول تو بنانا ہے انسان۔ تو جب یہ چیزیں یہ دوام جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نفلی روزے کا اہتمام کر لیا، قرآن کا صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کر لے رہے ہیں، دعا کر لے رہے ہیں، کچھ دیر آ کر کے اعتکاف میں 10 دن آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے۔ چند گھڑی کے لیے ایک انسان داخل ہو، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، تھوڑی دیر پہلے اذان سے جا کر کے آج مجھے بیٹھنا ہے مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اللہ کے گھر میں نماز کے لیے یا ذکر و اذکار کے لیے کچھ وقت کے لیے جا کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ ایک وہ انسان جس کا کوئی گم جائے اور گمنے کے بعد مل جائے، تو جیسے وہ انسان خوش ہوتا ہے اپنے اس گمے ہوئے کو پا کر کے، اللہ تعالیٰ ایسے اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو چند گھڑی کے لیے مسجد میں آ کر کے بیٹھتا ہے۔ تو ہمارا عمل رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے، اور اس دوام کا فائدہ بہت بڑا ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو حسن خاتمہ کی توفیق ملتی ہے، اگر ایک انسان عبادتوں میں اپنے آپ کو رکھے تو حسن خاتمہ کی توفیق ملتی ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر کتب له ما كان يعمل مقیما صحیحا، کہ ایک انسان اگر تھوڑا موڑا عمل کچھ کرتا رہا اور معمول تھا اس کا معمول تھا کہ ہر دن وہ 1 رکوع پڑھتا تھا، ہر دن وہ 12 رکعتیں سنت موقدہ کا اہتمام کرتا تھا، ہر دن کچھ نوافل پڑھ لیتا تھا، تہجد کا اہتمام کر لیتا تھا، اگر اس کا یہ معمول ہر دن کا رہا، اگر وہ کبھی بیمار پڑ گیا یا سفر پہ چلے گیا، بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکا، اس لیے کہ سفر میں نماز بھی آدھی ہو جاتی ہے، تو سنت کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھ پایا، تو جو کچھ وہ مقیم کی حالت میں کر رہا تھا اس کے نام اعمال میں فرشتے وہ بھی درج کرتے رہے، اب بغیر کیے کچھ مل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشگی، کسی بھی عمل کے اوپر ہمیشگی، وہ تھوڑا کیوں نہ ہو،
ایک دن جذبات میں خطبہ سنے اور جذبہ آیا اب قرآن پڑھیں گے، آئے آج آدھا پارہ ختم کر دیا اور دوسرے دن کام آ گیا چلے گئے، تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جذبات سے کوئی کام نہیں بنتے، آپ تھوڑا 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 کرتے رہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، ذرہ ذرہ پہاڑ بنتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا آپ عمل کرتے رہیں، وہ کرنا انسان کے لیے آسان ہے، ایک ساتھ کوئی عمل انجام دینا انسان کو تھکا دیتا ہے، انسان کو تھکا دیتا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی ہمارے اعمال برقرار رہنے چاہیے، یہی ہمارے رمضان کے قبولیت کی پہچان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس بات کی علامت بھی ہے کہ گزرا ہوا رمضان یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین یہ جو آنے والا مہینہ ہے ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین خیر و برکت کا مہینہ بنائے۔ العالمین اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ العالمین آنے والے مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین آنے والے مہینے کو جنت میں دخول کا سبب ہمارے لیے بنائے۔ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔